کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Ghafoor Beverages. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز کا پروگرام نمود سحر، اور میں ہوں ڈاکٹر محمد حسین آزاد۔ جشن عید میلاد النبی کے ایام جو ہیں وہ جا رہے ہیں، گزر رہے ہیں، اور جشن آمد رسول کے حوالے سے تقریبات جو ہیں وہ انعقاد پذیر ہو رہی ہیں۔ اللہ رب العزت کی اس نعمت عظمیٰ کا شرق و غرب میں عاشقان رسول جو ہیں وہ شکرانے کے کلمات جو ہیں اپنی توفیق کے مطابق ادا کر رہے ہیں۔ آج ہمارے اس پروگرام میں محمد ہمارے بڑی شان والے، یہ تمام رفتیں، تمام شانیں، یہ تمام جلوے، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اے مومنو، اے ایمان والو، میں نے تمہارے لیے اس کائنات کو تخلیق کیا، زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، اور پھر آسمان پر میں نے آفتاب اور ماہتاب کے اور شمس و قمر کے ایک چراغ جو ہیں وہ جلا دیے، ان کی کہکشائیں میں نے بنا دیں، اور زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، اور اے انسان میں نے تمہیں کھنکتی مٹی اور چھلکتے پانی سے آسن تقویم کے سانچے میں ڈھالا، لیکن میں نے احسان نہیں جتایا۔ میں نے احسان اس وقت کیا جب میں نے اپنا عظیم الشان محبوب رسول جو ہے، بڑی شانوں والا رسول جو ہے، وہ میں نے تمہیں عطا فرما دیا۔ اب محمد ہمارے بڑی شان والے آج کی اس نشست میں شرکا ہیں، ماشاء اللہ۔ اللہ رب العزت کی یہ بھی عطا ہیں، عاشق رسول ہیں۔ میرے سامنے دائیں جانب واجب الاحترام ڈاکٹر محمد اکمل مدنی صاحب ہیں، ہمارے اس خطے کی پہچان ہیں۔ آپ چیئرمین ہیں متحدہ مسلم موومنٹ پاکستان کے، اور یہ ایک متحدہ مسلم موومنٹ جو ہے یہ پیس اینڈ ٹالرنس پر یہ مشتمل ہے، اور یہ بہت اچھی ہے کہ جس میں ایک انسان کو، ایک عام آدمی کو جو ہے وہ امن کی اور برداشت کی تلقین کی جاتی ہے، اور اس کی ایک قسم کی اس کو تربیت دی جاتی ہے۔ اور ماشاءاللہ آپ مذہبی دانشور ہیں، عشق رسول کے لیے کام کر رہے ہیں۔ آپ سے پوچھیں گے ہم، آپ ایک شاندار وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے ضمن میں
ہر سال جو ہے اس مجلس کا انعقاد بھی کرتے ہیں، اور عرصہ دراز سے مدینہ شریف میں آج بھی وہاں اپنا تعلق جو ہے وہ تو بغیر تعلق کے کوئی رہ ہی نہیں سکتا، لیکن یہ وہ خوش قسمت ہیں کہ 20-25 برس جو ہے وہاں ڈائریکٹر ہیلتھ بھی رہے، وہاں ہیلتھ منسٹری میں ایڈوائزر بھی رہے، کارڈیالوجسٹ ہیں، آپ معروف معالج بھی ہیں، سماجی رہنما ہیں، اور خوش قسمتی ہے کہ یہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں، اور آپ نے صلیب اور مسیح علیہ السلام، نقل کفر اور قل جاء الحق، یہ کتابیں بھی آپ نے تحریر فرمائی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا، ہم آپ کو مکس نیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کی بڑی مہربانی۔ مکس نیوز کا اور آپ کا کہ آپ نے اتنی بابرکت اور سیکنڈ محفل کے لیے مجھے دعوت دی اور میں حاضر ہوا۔ اور ان کے ساتھ جو ہیں قاری میاں عبدالرؤف قریشی صاحب ہیں، آپ چیئرمین ہیں گلستان گروپ آف کمپنیز ملتان کے، ماشاءاللہ خوبصورت قرآن کے قاری ہیں، اور مذہبی سکالر ہیں، دانشور ہیں، سماجی رہنما ہیں، اور اللہ رب العزت نے قاری صاحب کو خوبصورت سریلی آواز عطا فرمائی ہے، اور آج ان کی موجودگی سے ہم فائدہ بھی اٹھائیں گے۔ قاری صاحب، آپ کو ہم مکس نیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں، شکریہ جی، بہت شکریہ۔ اور آغاز بھی آپ سے کرتے ہیں بسم اللہ۔ کہ آپ ماشاءاللہ تلاوت کلام مجید بھی فرمائیں، اور اس کے ساتھ جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نذران عقیدت بھی پیش کریں تاکہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھا سکیں۔ بہت شکریہ، بسم اللہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، میں مکس نیوز ٹی وی کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے عید میلاد النبی کی اس سعادت کی گھڑیوں میں مجھے اس بابرکت لمحات میں یاد کیا۔ میں قرآن پاک کی تلاوت سے آغاز کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ کوثر میں فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ فصل لربک وانحر، بس آپ اپنے رب کی نماز ادا کریں اور صدقہ دیں۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن نامراد ہوگا۔ یہ اس ہمارے جو موروثی اس وقت حالات چل رہے ہیں ان کے اوپر اس کا جواب بھی ہے کہ جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو کمی کرتے ہیں، کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مکروہ، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے 1450 سال پہلے فرما دیا تھا کہ انا شانئک هو الابتر، تیرا دشمن ناکام ہوگا، نامراد ہوگا، دم کٹا ہوگا۔ تو اسی سے ہی ہم اپنی آغاز کرتے ہیں کہ محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ وہ کیسی شان والے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد ہمارے بڑی شان والے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے میں سے جیسے کسی مرد کے باپ نہیں، اسی طرح سے یہ مثال دینے کی، ادھر بتانے کی اکٹھے وجہ کیا تھی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، جیسے کوئی نرینہ اولاد کے والد نہیں ہے، اسی طرح سے اس کے بعد کوئی اور نبی بھی نہیں ہے، نبی بھی نہیں ہے جی ماشاءاللہ، ہاں یہ دیکھیں نا، یہ ایک ہی جگہ یہ سٹیپ ہے، ختم نبوت، ہاں جی، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جو اللہ پاک نے ٹائٹل عطا فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے میرے محبوب میں نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تمام عالمین کے لیے، چرند کے لیے، پرند کے لیے، نباتات کے لیے، جمادات کے لیے، جنات کے لیے، تجلیات کے لیے، شجر کے لیے، حجر کے لیے، مخفیات کے لیے، کل کائنات کے لیے آپ کو میں نے تمام عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ اسی تو ہم کہتے ہیں کہ محمد ہمارے بڑی شان والے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، اپنی شان کے بارے میں خود فرمایا آپ نے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان کا حامل ہو نہیں سکتا جب تک وہ مجھ سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، حتیٰ کہ کسی بھی ذی روح سے مجھ سے زیادہ ٹوٹ کے محبت نہ کرے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ محمد ہمارے بڑی شان والے۔ اب یہ دیکھیں نا، کسی عاشق رسول نے کہا کہ محمد کی غلامی، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ محمد ہمارے بڑی شان والے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمام انبیاء کرام کو خوبیاں عطا فرمائیں، ان سب کو ایک ہی جگہ پہ جمع کر کے مجھے عطا فرمائیں، جس کو پھر کسی عاشق رسول نے کیا خوبصورت انداز میں کہا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہم دارن تو تنہا داری۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ محمد ہمارے بڑی شان والے۔ اور پھر دوبارہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اب یہ اینڈ کر دیا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرما دیا نا جی کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو ان کی اتباع کرو، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو جب اللہ محبت ہی آپ کی اتباع سے کرے گا تو آپ کی اتنی بلند شان ہے، تو اس لیے ہم پھر کہتے ہیں کہ محمد ہمارے بڑی شان والے۔ اس طرح قل جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل مٹنے کے لیے ہی ہے۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے ورفعنا لک ذکرک کی خوبی عطا فرمائی کہ اے میرے محبوب میں نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا ہے۔ تو جب اللہ نے بلند کر دیا ہے تو ہم بھی اسی کے گیت گاتے ہیں، انہی کے گن گاتے ہیں، انہی کی نغمہ سرائی کرتے ہیں، اور بلا جو ہے تامل یہ کہتے ہیں کہ محمد ہمارے بڑی شان والے۔ اب محمد نام لینا ہی ضروری ہے کہ جب نام لیا جائے تو درود پاک پیش کیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پروٹوکول جو ہے نا وہ سکھائے ہیں۔ کیا؟ ان اللہ، بے شک میں اللہ، و ملائکتہ، اور میرے سارے فرشتے، یصلون علی النبی،
میرے محبوب حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صرف ایمان والوں کو مخاطب کیا، یا ایھا الناس نہیں کہا. یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیما، تم بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرو. اس لیے یہ واجب ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے تو درود پاک کا نذرانہ پیش کیا جائے، جس کو جیسے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، مکمل پروٹوکول کے ساتھ، تجوید کے ساتھ اور حسن قرات کے ساتھ اس کو ادا کرنا چاہیے. اور اب ہر درود پاک کے اوپر جو ثواب ہیں ان کے اوپر تو کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ کوئی بھی درود پاک جو ہے وہ ایسی عبادت ہے کہ جو رد نہیں ہوتی ہے، اور کوئی ایسی عبادت اس کے علاوہ نہیں ہے کہ جو کہ رد ہو نہ ہو، جس کے چانس ہو. صرف درود پاک ایسی عبادت ہے جس کے رد ہونے کے چانس نہیں ہے. الحمدللہ ہم اس لیے جو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں یہ گستاخانہ اور تعصبانہ جو روش چلی ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور پھر ہم اسی کے ہی گن گاتے ہیں اور بلا تامل کہتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں. اور یہ جو ہے یہ ہم یہ ببانگ دوہل کہتے ہیں کہ محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے. ماشاءاللہ ناظرین کرام، محمد ہمارے بڑی شان والے، چشمے اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفت شان و رفعنا لک ذکرک دیکھے. قاری عبدالرؤف قریشی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز سے، بڑی وضاحت کے ساتھ محمد ہمارے بڑی شان والے یہ آپ کے سامنے پیش کیا. یہاں ہم وقفہ لیتے ہیں اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے، کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، اس شمع کی ہو میں پھر رونق بنے پیچھے بل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ابھی ممی کا ہے یہ دعا، روز شمع کی ہو میں پھر رونق بنے پیچھے بل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، اقرار بھی یہی پیار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جد بھی یہی ہار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جد بھی یہی ہار بھی، روز شمع کی ہو میں پھر رونق بنے پیچھے بل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ذائقے کی زبان ہے شمع. وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی. بولے دل کی بولی. ہر ایک شے کو صاف رکھنا، اندر باہر ہر ایک کونا صاف رکھنا، ہاتھوں کو پاس نہ کبھی کرونا.
कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करे पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी करे डिसइंफेक्ट। घर, दफ्तर, मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी जगह फ्रूट, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करे मुकम्मल डिसइंफेक्ट। WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा। और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मैं को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वॉशरूम इवें जगमग जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निश ईमान है। वल लिटे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। होवे क्यों ना, सराइकी जो किया। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। मिस्त्री साहब, इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लगसी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो? एक रेसी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देसा। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं। विज़दा मतलब शर्त या सफाई। फखर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे, विज़ दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। निस ईमान सफाई वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न वन जाए, विज आज ही घर घेन के वन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। वेलकम बैक नादरीन। जी डॉक्टर साहब, कारी साहब ने माशाअल्लाह मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले सुरीली आवाज़ भी सुनाई, साथ वजाहत भी पेश की। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इन्ना अरसलना का शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये नात भी है, आपकी शान भी है, तो इसी बात को आप आगे बढ़ाएं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। सुभान अल्लाह। मैं डॉक्टर साहब आपका इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ। हमारे कारी साहब माशाअल्लाह स्कॉलर भी हैं और अल्लाह ताला ने उनको नात ख़ानी के लिए, तिलावत कलाम पाक के लिए एक ख़ुसूसी गले का वस्फ़ भी अता किया है और हमारे ख़ित्ते के लिए बहुत बड़ी नेमत है ये। और इन्होंने मोहम्मद हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी शान वाले पर बड़ी पुरअसर गुफ्तगू फरमाई है। जैसे कि आपने कभी आयत पाक का हवाला दिया, इसमें एक चीज़ जो है वो मैल नज़र है कि हज़ूर पासम का जो औसाफ बयान किए अल्लाह ताला ने,
وہ ایسے اوصاف ہیں جو آج تک کسی پیغمبر کو عطا نہیں ہوئے پہلے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. مثلا جس میں ابھی آپ نے شاہدم کا ذکر کیا. شاہد وہ ہوتا ہے جو کہ وٹنس ہوتا ہے. وٹنس ہوتا ہے. واہ. چشمدید گواہ کو شاید عربی میں کہا جاتا ہے اور انگلش میں وٹنس کہا جاتا ہے اور چشمدید گواہ کو کہا جاتا ہے. اللہ اللہ. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر صرف میں کہتا ہوں کہ کوئی آدمی جو کہ صرف اسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف کو، اس ٹائٹل کو جو کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار پاس کو عطا فرمایا ہے، اگر اسی پر ہی غور کر لے تو اس کی آنکھوں سے ہر قسم کی جو گمراہی کے، جہالت کے، اور وہ پردے ہٹ جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو سب سے پہلے یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو قرآن پاک ہے وہ ایک سنگل زمانے کے لیے نہیں ہے، وہ قیامت تک آنے والے تمام ساعتوں کے لیے ہے. تو اس طرح جیسے قاری صاحب نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ختم نبوت ہے، جو کہ میں ہمیشہ اپنی بات چیت میں بھی کہتا ہوں کہ یہ جو ختم نبوت ہے یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ٹائٹل ہے، یہ آپ کے سر کا تاج ہے. یہ ایسا تاج ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہنایا ہے. سبحان اللہ. اور اس سے آپ کی جو شان و عظمت میں جو اضافہ ہوا ہے وہ دنیا کی کائنات کی کوئی چیز اس کا نعمت بدل نہیں ہے. اس لیے ہم مسلمان جو ہیں ختم نبوت کے بارے میں بھی اتنے حساس ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خاتم النبیین ہیں. اور یہ ایسے ہی ہے جیسے بائبل میں ایک روایت آتی ہے اور اس کو احادیث کی روایت سے بھی کوریلیٹ کیا جاتا ہے کہ سرکار پر فرمایا تھا کہ ایک عمارت ہے جس میں وہ عمارت کو بنایا جاتا ہے اس میں ایک اینٹ رہ جاتی ہے. میں وہ اینٹ ہوں جو آخری اینٹ ہوں جس نے اس کو مکمل کیا ہے. سبحان اللہ. تو ایک مسلمان کے لیے ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے وہ بڑا اہم ہے، یعنی کہ ختم نبوت کے بغیر جو ہے ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اب میں دوبارہ شاہد کے جو لفظ ہیں اس کی طرف آؤں گا کہ شاہد وہ ہوتا ہے جیسے ابھی فرمایا کہ جو گواہ ہو، موقع کا گواہ ہو. تو چونکہ قرآن پاک جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے، سرکار پرسن کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ٹائٹل کے تحت سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے واقعات کے گواہ ہیں. گواہ ہیں اور روز قیامت بھی ہوں گے. روز قیامت. سبحان اللہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو شان ہے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ کسی بھی پیغمبر کو عطا نہیں کی. یہ جو اوصاف ہیں، اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی جو اللہ تعالیٰ کے وصف ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہوئے ہیں، وہ ان میں رحمان، رحیم، عزیز ہے، غفور ہے. تو یہ کچھ وصف ایسے ہیں جو کہ حضور پر سن کے اللہ تعالیٰ کے کامن ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی دوسرے پیغمبر کو یہ سلسلہ عطا نہیں کیا، یہ عظمت عطا نہیں کی. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان جیسا کوئی بھی نہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ میری جو کتاب ہے کل جاہل حق، میں نے اس میں یہ تفصیل سے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ جو آسمانی صحائف ہیں جن کا قرآن پاک میں بھی ذکر آیا ہے، جو ہم مانتے ہیں کہ اس میں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشین گوئیاں کی گئی ہیں. بے شک. تو کل جاہل حق میں نے نہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشین گوئیاں اس میں کریکٹ کی ہیں، بلکہ صحابہ کرام جو آپ کے ہیں، جو آپ کے صحابہ کرام ہیں، خصوصاً خلفاء راشدین سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا شیر خدا، ان کی بھی پیشین گوئیاں ہیں. اللہ اکبر. ان کی بھی پیشین گوئیاں ہیں. ان کے متعلق بھی بتایا گیا ہے کہ اس طرح نبی آخر الزماں ہوں گے، اور پھر ان کے ساتھ ان کے جو عزیز ترین جو ساتھی ہوں گے ان کی یہ کوالٹیز ہوں گی. سبحان اللہ. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو یہ کائنات کا جو پلان تھا، اور جس میں ایک تو ایسے بیان بھی کیا اللہ تعالیٰ نے، ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کائنات کی کوئی بھی چیز پیدا نہ کرتا اگر آپ کو پیدا نہ فرماتا. بے شک. سبحان اللہ. تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے، اس کائنات کی پیدائش آپ کی پیدائش کی مرہون منت ہے. بے شک. اس کائنات کی تمام خوشیاں، اس کائنات کی تمام نعمتیں، اس کائنات کی تمام چہل پہل، اس تمام کائنات کی تمام رونقیں، اس کائنات کی تمام نور،
तमाम सातें वो सरकार पास के कदम अक़दस के मोहताज हैं आपकी निस्बत से। तो हम ये समझते हैं कि ख़ुसूसन रबीउल अव्वल का जो महीना आया है और जो ये आज महफ़िल हुई है और वो इस रबीउल अव्वल के हवाले से जो आलम इस्लाम के और पूरी दुनिया के ग्लोब के तूल अर्ज़ में जो मुसलमान खुशियाँ मनाते हैं, हम ये समझते हैं कि हम वो कमा हक़ का हक़ तो अदा नहीं कर सकते, लेकिन हम कम अज़ कम हम ये तो अपनी ग़ुलामी को अदा करते हुए हम उन खुशियों में अपने आप को शरीक करने की कोशिश। बेशक। तो मैं ये समझता हूँ कि वो शख्स जो है जिसको अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खुशी ना हो तो उसकी भी क्या रूह होगी, उसकी भी क्या ज़िंदगी होगी, उसकी भी क्या सोच होगी। तो क्योंकि जिनके सदक़े से हमें ईदें अता हुई, जिनके सदक़े से हमें ज़माने अता हुए, जिनके सदक़े से हमें ज़िंदगी अता हुई, जिनके सदक़े से हमें ईमान अता हुआ, जिनके सदक़े से हमें दुनिया और आखिरती खैरें अता हुई, जिनके सदक़े से हमें शऊर अता हुआ, तो अगर उनके आने की खुशी नहीं है, उनके आने की हम में मुसरत नहीं है, तो फिर हम समझते हैं कि बाकी तमाम खुशियों की कोई हकीकत ही नहीं। माशाअल्लाह डॉक्टर साहब बड़ी खूबसूरत बात की। बमुस्तफ़ा बरसां खेशरा की दी हमाऊस अगर बहू न रसीदी तमाम बोला बीस। जी कारी साहब बड़ी खूबसूरत बात की कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो कुछ भी ना होता। इकबाल ने यही तो बड़ी खूबसूरत नात पेश की कि हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमन दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो, खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। जी कारी साहब इसको ज़रा आगे बढ़ाएं। माशाअल्लाह डॉक्टर साहब ने जैसे फरमाया कि शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, ये भी आपके माशाअल्लाह औसाफ हैं, औसाफ हमीदा, आपके औसाफ हमीदा, आपके कमालात, सुभान अल्लाह। अच्छा इसी तरह से जैसे आपने फरमाया, डॉक्टर अकमल मदनी साहब भी हमारे बहुत ही काबिल एहतराम दोस्त हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मजहबी तौर पे और बड़ी इस्लामी तौर पे और इनका बहुत बड़ा इनकी खिदमात हैं और बड़े विजनरी इंसान हैं और बड़े मुहक्किक इंसान हैं। गो के मेडिकल के शोबे से इनका ताल्लुक़ है, लेकिन आपने महसूस किया होगा, बेशक जी मैंने भी बहुत महसूस किया आज कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने इनको जो है एक अक्ल सलीम अता फरमाई है और बड़ी खूबसूरत बातें और बड़ी गहरी बातें की अल्हम्दुलिल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो टाइटल ख़ातमुन नबिय्यीन है, ये अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया है। अच्छा अब इसकी आजकल के ज़माने में एक बहुत बड़ी फितना उठता है और उसको कहा जाता है, उसकी मुख्तलिफ़ तौजीहात बयान की जाती हैं और मुख्तलिफ़ तशरीहात की में उलझाया जाता है। मैं उसका सादा सा एक दोस्तों को से फार्मूला बैठ के डिस्कस करता हूँ कि माशाअल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ख़त्म नबूवत है उसको सहाबा कराम ने समझा, जब समझा तब ही जाके उन्होंने इतनी बड़ी जंग की और तारीख़ में सबसे ज़्यादा जो सहाबा कराम शहीद हुए वो मुस्लिमा कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़ जो जंग थी, जो उसने झूठी नबूवत की जो दावा किया था उसके रद्द के तौर पे जो बहुत बड़ा जंग हुई और आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के फ़ौरन बाद हुई, बहुत नाजुक हालात में हुई। उसके बाद आप देखें कभी भी सहाबा कराम ने इस चीज़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया। ठीक है, हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले अल्लाह के कुरान के साथ खड़े हैं, फिर अल्लाह के कुरान को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं वो आखिरी ईंट हूँ जिससे वो अमारत मुकम्मल हुई। फिर आपने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो हज़रत उमर के बारे में भी आया है, हज़रत अली के बारे में आया कि ए अली तुम्हें मुझसे ऐसे ही निस्बत है जैसे मूसा को हारून के साथ थी, लेकिन ये कि मेरे बाद कोई और नबी नहीं है। तो वाज़ेह हो गई सारी बातें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन जिस तरह मौजूद हैं उसी तरह से हमने समझा, जिस तरह सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने समझा हमने उसी तरह समझा
اور آج تک اسی کو سمجھنا چاہتے ہیں. ہم کسی بھی اور تشریح اور کسی اور بھی توضیح اور کسی اور اس جو ہے اس کی ڈیفینیشن کو ہم نہیں سمجھنا چاہتے. ہم صرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ابھی بھی ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ اس وقت بھی، یہ بھی بہت بڑی ناانصافی ہوئی ہے کہ جو لوگ ملحدین ہیں اور جو مرتد ہیں اور جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین تسلیم نہیں کیا ہے، اصل میں ان کی سزا وہ سزا بنتی ہے جو حضرت صدیق اکبر نے دی ہے. بے شک ایسا یہ سزا نہیں بنتی کہ آپ اس کو اقلیت قرار دے دیں اور ان کو کھلی چھوٹ دے دیں اور وہ گلی گلی محلے محلے بیٹھ کے اپنی غلط تشریحات کر کے اور لوگوں کو اس فتنے کے اندر گمراہ کریں. اس کی تشریح وہی بنتی ہے. اور آج بھی اسی چیز پہ میں اس چیز کے اوپر بالکل قائل ہوں کہ جو مرتد کی سزا ہے وہی سزا خاتم النبیین کے منکر کی ہونی چاہیے، تاکہ یہ جو فتنہ ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکے. انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا ایک غیبی نظام ہے، ایک نظام ہمارا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کو برا سمجھو اس کو ہاتھ سے روکو، زبان سے روکو، دل میں برا جانو. ہم انشاءاللہ ہاتھ سے بھی روکیں گے، زبان سے بھی روک رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ دل میں تو بہت ہی زیادہ برا جانتے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پہ ڈاکہ مارے، جو آپ کی شان اقدس میں کسی اور کو شریک کرے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہیں ہے، صحابہ کرام کا یہ طریقہ کار نہیں رہا. اس واسطے ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں کہ اس کی سزا جو مرتد کی سزا ہونی چاہیے وہ اس کی سزا ہونی چاہیے، تاکہ یہ فتنہ جڑ سے ختم ہو سکے. ماشاء اللہ قاری صاحب. ڈاکٹر صاحب مجھے اس سے یاد آ گیا، آپ مدینہ شریف بھی اللہ رب العزت نے آپ کو یہ سعادت عطا فرمائی ہے اور ایک عرصہ گزار بھی چکے ہیں، اب بھی آپ کا آنا جانا جو ہے وہ ہمیشہ رہتا ہے، اور پھر آپ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ایک محفل کا انعقاد کرتے ہیں. مجھے تھوڑا سا جو یہاں انعقاد کرتے ہیں اس ضمن میں بھی ناظرین کو آگاہ کریں، اور مدینہ شریف میں یہ میلاد کے حوالے سے کیسے پروگرام ہوتے ہیں تھوڑا سا اس سے بھی آگاہ فرمائیں. دیکھیے جیسے ابھی بات ہوئی، قاری صاحب نے فرمایا، آپ بھی فرما رہے تھے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی مومن کے لیے، مسلمان کے لیے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کے میلاد شریف سے بڑھ کر کائنات کی کوئی بھی خوشی نہیں. بے شک. لہٰذا جیسا کہ عالم اسلام کیا، میں تو سمجھتا ہوں کہ عالم ارواح بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی مقامات ہیں زمین و عرش کے، اور حاملین عرش جو ہیں جو خوشیاں مناتے ہیں اور آنکھوں والے دیکھتے ہیں، تو ہم لوگ بھی اسی طرح اس خوشی میں شریک ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اور مدنی ہاؤس میں گزشتہ 20 سال سے سالانہ رحمت اللہ امین کانفرنس کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور اس کے مختلف ہم نے فیزز رکھے ہوئے ہیں. مسئلے کہ قرآن شریف کا ختم ہوتا ہے، اس کے بعد یہ ہے کہ ایک جشن کی صورتحال ہوتی ہے، شنائیوں سے، ڈھول سے، کچھ گھوڑا ڈانسز وغیرہ ہم کرتے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے گھر میں جو ہے ایک جشن کا سما ہوتا ہے کہ جب ہم عید مناتے ہیں ہم پورے مدنی ہاؤس کو دوبارہ اس کا سجاوٹ کی کوشش کرتے ہیں، نئے کپڑے اور پوری فیملی کو اکٹھا کرنا. اس کے بعد دوست احباب کو اکٹھا کرتے ہیں، پھر ایک صحت کانفرنس کا انعقاد ہوتا ہے، اور اگر اس میں مزید بھی ہم ایڈ کریں تو محفل سما کا بھی ہم انتظام کرتے ہیں. تو اس طرح یہ سارا دن سارا رات، اور وہ پھر گھر کو چراغاں کیا جاتا ہے مدنی ہاؤس کو، اور وہ کوشش کی جاتی ہے کہ جتنا عرصہ ہے وہ اس کو قائم دائم رکھا جائے. تو یہ ایک وہ چیز ہے. ڈاکٹر صاحب آپ تو ماشاءاللہ بہت بڑے اسکالر ہیں، بہت بڑی کتابوں کے مصنف ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو کچھ لوگ کیوں اتنے جو ہے دل کے لحاظ سے تھوڑی سی تنگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جبکہ بخاری شریف کی احادیث میں یہ چیز شامل ہے کہ جب سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ مکہ شریف سے مدینہ شریف پہنچے تھے، میں نے وہ جگہ ساری دیکھی ہوئی ہیں، میں نے اس کی مووی بنائی ہے. تو مدینہ
منورہ کے بچے بچیوں نے دف بجا کر آپ کا استقبال کیا، ذرا ذرا جگمگا اٹھا ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس میں کچھ خدا نہ خاصا اعتراض ہوتا تو سرکار پاک سے بڑھ کر شریعت پر چلنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنے والا کون ہے؟ لیکن آپ منع فرماتے. لیکن کسی بھی حدیث کے مجموعے میں یہ چیز نہیں ہے کہ آپ نے منع فرمایا ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار پاک کی آمد کی خوشی اور اس میں جشن کا باقاعدہ ڈاکٹر صاحب دف بجا کے نا. بے شک البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع. قاری صاحب اس میں مزید اضافہ کروں کہ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ عید کا دن تھا. اب ذرا غور فرمائیے، عید کا دن تھا اور جو حبشی تھے مدینہ شریف کے رہنے والے مسجد نبی کے اندر وہ ڈانس کر رہے تھے اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی تھا. مطلب یہ ہے کہ اور پھر یہ ہے کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنا جو حجر اقدس تھا وہاں سے آپ اس کو دیکھ رہے تھے، نہ صرف دیکھ رہے تھے بلکہ امت المومنین بھی سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے آپ کے شانوں پر یعنی کہ تھوڑی مبارک رکھ کے دیکھیں. اصل میں ڈاکٹر صاحب دیکھیں، ہم جو میلاد شریف مناتے ہیں نا، ہم میلاد شریف منانے سے کہا جاتا ہے جو بڑا الزام ہے کہ بدعت ہوتی ہے. اچھا وہ بھی حضور کی محبت میں ہی کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں وہ بھی محبت میں ہی کہتے ہیں کہ یار بدعت نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی، بدعت تو نہیں ہونی چاہیے، ہم بھی کہتے ہیں بھائی بدعت نہیں ہونی چاہیے. اب گھوڑ ڈانس ہے یا شہنائی ہے، جب کپڑے پہن رہے ہیں، مٹھائی ہو رہی ہے، اب یہ جو ہے چراغاں ہو رہا ہے. تو میرے بیٹے نے ایک دن میرے سے پوچھا کہ بابا یہ کیا ہے، یہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ تو یہ آج کس لیے یہ ساری جو ہے نا جی یہ ساری چراغاں کس لیے ہے، یہ گھوڑ ڈانس کیوں ہو رہا ہے، یہ قوالی کیوں ہو رہی ہے، کیا ہے یہ؟ تو میں نے اس کو بتایا کہ آج ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، ان کی ولادت بعد سعادت کی خوشی میں. اب دیکھیں نا، ہم تو تبلیغ کر رہے ہیں. آج کا جو بچہ ہے بھائی، وہ آپ اس کو تو پپ جی سے ہٹا کے کہیں اور بٹھا ہی نہیں سکتے. تو ہمارے پاس اور کیا طریقہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا اپنے بچوں کو تبلیغ کیسے کریں ہم؟ ٹھیک ہے، ایک یہ بزرگوں نے طریقہ نکالا ہے اور یہ اچھا طریقہ ہے، اور اس میں خدا نخواستہ کوئی بدعت والا. اچھا دیکھیں، اس میں بدعت میں یہ ہوتا ہے کہ اب عید میں جیسے نماز ہوتی ہے ہمارے یہاں، ہم کوئی عید میلاد قاری صاحب یہیں سے ہم شروع کرتے ہیں. ہاں جی ناظرین کرام، یہاں ہم مختصر بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں یہیں سے دوبارہ شروع کریں گے جہاں سے ہم چھوڑ جا رہے ہیں. مچا دے دھوم. ہو مہمانوں کی آمد ہے، پھر آئی شامت ہے. کچھ نیا پکاؤ، نیا کھلاؤ، کھانے پہ امپریشن ذرا ڈٹ کے جماؤ. امپریشن جمے گا اور جم کے جمے گا. پاستا بناؤ اور سب کو کھلاؤ. پاستا اب بنا
ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। Gibbs pasta, Gibbs pasta। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सींचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 03000 777 200 03000 222 402। वेलकम बैक नाजरीन। जी कारी साहब, आप फरमा रहे थे, आप इसको ज़रा मुकम्मल करें। देखिए जी, हम जब कहते हैं कि ईद मिलादुन नबी जो है वो बिदअत है, तो देखें उसमें बिदअत ये होती है कि जब आप कोई चीज़ नई ईजाद करते हैं। अब ईदें दो पहले हमारी ईद उल ज़ुहा है और ईद उल फितर है,
اس میں باقاعدہ خطبہ ہوتا ہے، باقاعدہ عید کی نمازیں ہوتی ہیں. ہمارے تو عید میلاد النبی میں کوئی نہ خطبہ ہوتا ہے نہ کوئی نمازیں ہوتی ہیں. عید کی کوئی نماز نہیں ہے عید میلاد النبی کی، اس لیے ہم نے کوئی عبادت ایجاد کی نہیں ہے. اچھا، اب میں نے جو سارا کچھ بیان کیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سے لے کے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَسُولُ اللَّهِ، یہ سارا اللہ کا قرآن پڑھا ہے. اب اس کو کون کہے گا خدا نخواستہ کہ یہ کیا، اس کو بدعت کہیں گے آپ؟ اچھا، پھر ہم پڑھتے ہیں قُلْ وَاللَّهُ أَحَدٌ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قُلْ وَاللَّهُ أَحَدٌ، کہہ دو اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا. ٹھیک ہے، یہاں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ولادت ہوئی، حضرت بی بی آمنہ کے گھر میں تشریف لائے. ہاں جی بالکل. تو شرک کہاں سے ہو گیا؟ ہم تو شرک کو ختم کر رہے ہیں. وہ لا شریک ہے جس سے نہ کوئی جنا گیا، نہ کسی نے اس کو جنا، نہ اس نے کسی کو جنا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو ہے شادیاں کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کیے، آپ کی اولاد نرینہ ہوئی، آپ کی اولاد جو ہے آپ کی بیٹیاں ہوئیں، آپ نے اپنی بچیوں کی شادیاں کی، آپ نے جنگیں لڑیں، آپ نے تبلیغ کی، آپ نے پوری ایک بشریت کی زندگی نورانیت کے، آپ نے نورانیت کے سانچے میں آپ نے وہ ساری گزاری. وہ ہمارے سامنے ایک جو ہے وہ نمونہ ہے کہ آپ کی زندگی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے. ہم تو اس کو میلاد شریف منا کے شرک اور بدعت کو ختم کرتے ہیں. بے شک ایسا ہے جی. ہم یہ تو ایسی بات کی ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ شرک کو ختم کرنے کا ایک ایسا ایونٹ ہے. یہ جو آپ نے سورۃ اخلاص کی تلاوت کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ثابت کرنے کا اتنا بڑا ایونٹ ہے، اتنا بڑا عمل ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس سے بڑی کوئی عبادت بھی نہیں ہے. ہاں کہ یہ مخلوق ہے. ہاں جی، انہوں نے جنم لیا ہے. ہاں جی، سبحان اللہ. اور یہ خالق کی تخلیق ہے. یہ معبود کے عبد ہیں. یہ لیکن قاری صاحب اس میں یہ جو اضافہ کرتے ہیں، جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور حضرت عبد المطلب حتیم میں تشریف فرما تھے، ان کو اطلاع ہوئی اور ان خواتین نے جنہوں نے آپ کی ولادت کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ کسی عام بچے کی ولادت نہیں ہے، کہ یہ مختون بھی ہے اور ان کی مانگ جو ہے یہ بھی سجی ہوئی ہے اور آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے اور یہ کسی عام کی. اور پھر یہ دیکھا کہ سجدے میں ہے، پھر دیکھا کہ آسمان کی طرف اپنا چہرہ مبارک اٹھائے ہوئے ہیں. وہ خواتین جو ہیں وہ دوڑتی ہیں اور آ کر سیدنا عبد المطلب کو آ کر اطلاع دیتی ہیں کہ آپ کے گھر جو بچہ پیدا ہوا ہے ایسا ہم نے آج تک نہیں دیکھا، ایسا مولود جو ہے ہم نے آج تک نہیں دیکھا. وہ وہاں سے دوڑتے ہیں، جا کر اٹھاتے ہیں اور پھر اٹھا کر اپنی باہوں پر اٹھا کر کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ الذی آتانی. سبحان اللہ. اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے ایسا فرزند عطا فرمایا. الحمدللہ الذی آتانی وہذا الغلام الطیب الاردانی، کہ ایسا بیٹا مجھے عطا کیا ہے جو برکتوں والا ہے، جو عظمتوں والا ہے، جو شانوں والا ہے. اس جیسی شان کسی اور کی نہیں ہے. اور ایسا بیٹا ہے قد سادہ فل مہد الغلمانی، کہ یہ پنگھوڑے میں ہے ابھی لیکن یہاں بھی یہ سردار محسوس ہو رہا ہے. اعوذ باللہ ذی الارکانی، یا اللہ میں اس اپنے بیٹے کو عظمتوں والے برکتوں والے رب کی پناہ میں دیتا ہوں. اب آپ دیکھیں کہ یہ میلاد بھی ہے، نعت بھی ہے اور آمد کا اللہ کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں. اس میں بھائی سب سے پہلے تو سیدنا عبد المطلب نے آپ کا میلاد پڑھا ہے، آپ کی نعت پڑھی ہے اور آپ کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کیا ہے. تو اس میں اگر یہ کہا جائے کہ یہ میلاد نہیں، جی ڈاکٹر صاحب آپ تھوڑا سا اس کو آگے بڑھائیں. ماشاء اللہ. دیکھیے میں عرض کروں گا کہ میں ایک بڑا معروف جو اسلامی تاریخ کا واقعہ ہے کہ جب سرکار پاسم کا پیدائش مبارک ہوئی تو جب اس کی اطلاع آپ کے چچا
جو اس وقت آپ کہتے ہیں مخالف نہیں تھے، ابو لہب کو پہنچی، تو ابو لہب نے اس خوشی میں کہ اس نے اپنی انگلی کے اشارے سے اپنی ایک لونڈی آتی صوبیہ، اس کو اشارہ کیا، اس کو آزادی کا پروانہ دیا، اس کا نام سویبہ ہے، تو اس کو اشارہ کیا، اور تاکہ یہ کہ وہ اس خوشی میں اس کو آزاد کر دیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ پھر بعد میں جو اسلامی واقعات ہیں کہ وہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کی اور شروع کی تو ابو لہب آپ کے بہت خلاف ہو گیا، پھر سورۃ لہب اتری، تو اس کے بعد اس کا جیسے بھی دردناک انجام ہوا میاں بیوی کا، تو اس کے مرنے کے بعد خواب میں سیدنا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا، تو انہوں نے کہا ابو لہب تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو ابو لہب نے کہا کہ میرے ساتھ بہت برا معاملہ ہوا، ایسے الفاظ ہیں، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، لیکن سارا سال جلتا رہتا ہوں، ہاں جلتا رہتا ہے سوموار کے، اور وہ جو انگلی جس سے میں نے اشارہ کر کے اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا، اس کو اس جو یعنی کہ عذاب ہے اس سے اس کو جہنم سے آزادی ملتی ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک شخص جو غیر مسلم کافر تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی مخالف تھا، جس کی تنبیہ میں ایک قرآن پاک کی آیت اتری، اس کو عذاب کی بشارت دی گئی، اس کی بیوی کو عذاب کی بشارت دی، اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی میں اس کو جہنم سے آزادی کا ایک وقفہ عطا کیا۔ تو وہ جو مومن ہوگا، جو کلمہ پاک پڑھتا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں میلاد پاک منائے گا، اس کو کیا ثمرات ملیں گے، اس کو کیا نعمتیں ملیں گی، اس کو کیا دونوں جہانوں کی اور اخری جو ہے نا وہ سعادتیں حاصل ہوں گی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر مسلمان کو منانے چاہیے، گلی گلی سجنا چاہیے، گھر گھر آباد ہونا چاہیے، چراغ ہونا چاہیے، خوشیاں ہونی چاہیے، مٹھائیں تقسیم ہونی چاہیے، اور اپنی زندگی کے آپ جتنی بھی خوشیاں مناتے ہیں، ولیمہ کی خوشیاں مناتے ہیں، آپ شادیوں کی خوشیاں مناتے ہیں، آپ منگنیوں کی خوشیاں مناتے ہیں، آپ دوستوں کے ہجوموں کی خوشیاں مناتے ہیں، ان تمام سے بڑھ کر اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ جی قاری صاحب ماشاءاللہ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ جو آپ گفتگو فرما رہے تھے، ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے، اس سے پہلے آپ نے یہ بات فرمائی کہ یہ میلاد جو ہے اس پر یہ کیوں لوگ سیخ پا ہو جاتے ہیں، اس کو بدعت کا نام دیتے ہیں۔ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ پھر پورے کا پورا ان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے کہ میں کس طریقے ان کو بناؤں گا، یہ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے۔ پھر نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ، اسی طریقے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ۔ اور یہ تمام انبیاء کا ذکر جو ہے میلاد کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی تو آپ نے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ، کیا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ، اس میں ماشاءاللہ خوبصورت ایک اس کو عکس بندی کی ہے، محفل بنتی ہے، محفل بنی۔ امیر خسرو نے کہا کہ خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو، محمد شب میں محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ جی قاری صاحب، شب جائے کہ من بودم، یہ میلاد میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت نے خود اپنے تمام انبیاء کا ذکر کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو بڑی شانوں سے کیا ہے۔ میلاد میں صاحب میلاد جی ماشاءاللہ، رسالت مآب آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی تبلیغ، آپ کی قرآن پاک اور آپ کی شریعت، آپ کے اخلاق حسنہ، یہ میلاد النبی کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے اس بات کا، اور تجدید عہد کا دن ہے ہمارے لیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوصاف حسنہ، آپ کے اوصاف حمیدہ، آپ کے اخلاق حسنہ، ان کے اوپر عمل کریں، اپنی زندگی کو آپ کی زندگی کے مطابق پیروی میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔
زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ہماری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزاج کے مطابق ہو، ان کی تعلیمات کے مطابق ہو، ان کے احکامات کے مطابق ہو، تاکہ ان کی روح ہمارے سے ہمیشہ راضی رہے۔ ہم حوض کوثر پہ بھی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں نا، علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ اللہ پاک سے انہوں نے عرض کی کہ یا اللہ تو میرا حساب جو ہے، ہاں تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو غنی از ہر دو عالم تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، سبحان اللہ، از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر روز محشر عذر ہائے من پذیر، واہ 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 واہ، گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، وہی شاہدم و مبشر، شاہد جو ہیں یا اللہ نگاہ، ہاں جی ماشاء اللہ، منہ تے دکھاونے نہ کھول کے کوثر تے منہ تے دکھاونے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ منہ دکھاون دے قابل ہوں کہ تہاڈا ملا شریف بنے دے رہ گئے ہیں، تے تہاڈے جناب تعلیمات تے بھی عمل کریں دے رہ گئے ہیں جی، تہاڈی سنتاں تے زندہ کریں دے رہ گئے ہیں، لہذا اے جڑے سارے ساتھی اس طرح دا گال کریں حقیقت ہے کہ سا کوئی جڑا نا جی تے عملی طور دے قدم اٹھانا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے پر مکمل عمل کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ قاری صاحب جی، ڈاکٹر صاحب اپنی سرائکی چ گال کر گیا، ماشاءاللہ کوئی بات نہیں، ماشاءاللہ جی ڈاکٹر صاحب۔ بس میں اب یہ عرض کروں گا کہ جیسے اب اس کو میسج بھی آپ کنوے کریں گے ناظرین کو، اور میں یہاں ایک آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ 1924 میں یہ حرمین شریفین میں یہ بند ہوا ہے، 1924 تک جو ہے باقاعدہ میلاد ہوتا رہا ہے، اور آپ تاریخ مکہ اٹھا کر دیکھ لیں، ان کی تمام کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، 23-24 کے اس بعد سے پہلے جو ہے 1924 سے پہلے جو ہے یہ ہوتا رہا ہے جی ماشاءاللہ۔ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ محمد ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان والے، تو میں اپنے مقص کے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی مدح میں، آپ کی تعریف میں، آپ کی ستائش میں سے مسلمان ہی نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ ایک دنیا کے بہت بڑے آتھر تھے مائیکل ہارٹ، انہوں نے کتاب لکھی تھی 100 پرسنالٹیز آف دی ورلڈ، ایسے ریفرنس کو بنتا ہے، تو انہوں نے پوری جب کائنات بنی ہے اب تک انہوں نے 100 شخصیات کو سلیکٹ کیا تھا، اور اس میں ٹاپ پر نمبر 1 پر اس نے سرکار پاسم کا نام پاک رکھا تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت کائنات دنیا میں جو نظام چل رہے ہیں اس میں نہ صرف مسلم بلکہ غیر مسلم بھی آپ کے اوصاف حمیدہ کی بنیاد پر آپ کو دنیا کا نمبر 1 قرار دے رہے ہیں، وہی محمد ہمارے بڑی شان والے۔ اور جہاں تک یہ بات کی جاتی ہے کہ 1,24,000 پیغمبر ہے، تو 1,24,000 پیغمبر جو آئے تھے وہ آپ کا راستہ بچھانے کے لیے آئے تھے، آپ کا راستہ سجانے کے لیے آئے تھے، آپ کا راستہ جو ہے عوام کو بتانے کے لیے آئے تھے کہ وہ ایک خاص ہستی آ رہی ہے جن کے ہم نمائندے ہیں، جن کے ہم غلام ہیں، اور ہم ان کے استقبال، جیسے ایک بہت بڑی ہستی آتی ہے تو اس کے استقبال کے لیے اس کے غلام کھڑے ہوتے ہیں، اس کے استعداد کر کے کھڑے ہوتے ہیں، تو 1,24,000 پیغمبر جو آئے وہ سرکار پاسم کے میلاد پاک کی خوشی میں وہ آئے اور قطار در قطار آپ کو استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جی ماشاءاللہ قاری صاحب، آج کے پروگرام میں آپ کا پیغام۔ ناظرین محترم، ہمارے سامنے اس گفتگو کے درمیان یہ بات خاص طور پر سامنے آئی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ میلاد جو ہے یہ بدعت ہے، میلاد نہیں منانا چاہیے، کیونکہ اسے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا اور نہ صحابہ نے منایا۔ یہاں میں بات کرتا چلوں کہ معروف حدیث ہے، اور اس حدیث کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی روایت کیا ہے کہ ایک بار ایسا ہوا کہ مسجد نبوی میں صحابہ کرام موجود تھے، اور اوپر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تشریف لائے، اور دیکھا تو صحابہ جو ہیں وہ ذکر کر رہے ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے میرے صحابہ آپ کیا کر رہے تھے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اللہ اور اس کے حبیب کی باتیں کر رہے تھے، ان کا ذکر کر رہے تھے۔ کیا ذکر کر رہے تھے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کر رہے تھے کہ انہوں نے آپ جیسا محبوب نبی جو ہے وہ ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ کیا تم اس پر اللہ کی قسم کھا سکتے ہو؟ صحابہ حیرت میں تھے، یا رسول اللہ ہم اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم ایسا ہی کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ مجھے آپ کے یقین پر، مجھے آپ کے عقیدے پر، آپ کی بات پر اعتماد ہے، لیکن ابھی ابھی میرے پاس جبریل تشریف لائے ہیں اور انہوں نے آ کر مجھے اطلاع دی ہے کہ یہ والی محفل جو صحابہ کے درمیان انعقاد پذیر ہے اور جو یہ باتیں کر رہے ہیں، اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے اس پر فخر فرما رہا ہے۔ تو یہ میلاد تھا کہ اللہ رب العزت کا اس عطا کا شکر ادا کر رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ نے نہیں منایا۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے درمیان موجود تھے اور بڑی شان کے ساتھ موجود تھے، شانوں پر واللیل کی زلفیں بکھری ہوئی ہیں، مزمل کا مدثر کا دوشالہ اوڑھے ہوئے ہیں اور پلکوں کی محراب تلے سرمگی آنکھیں کھولے اس طرف دیکھ رہے ہیں جس طرف سے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لا رہے ہیں۔ آئے اے حسان آؤ، نیچے مدثر کا دوشالہ بچھایا اور فرمایا کہ اس پر کھڑے ہو کر مجھے میری نعت سناؤ۔ سبحان اللہ۔ اب نعت سنیں، وہ میلاد ہے کہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس دیکھ کر یہ فرمایا کہ وَآسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے میرے آقا وَآسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے میرے آقا کسی آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں۔ وَآسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، میری آنکھ دیکھتی، کوئی آنکھ دیکھتی کیسے کسی ماں نے ایسا حسین جنا ہی نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ رب العزت نے آپ کو تمام عیوب سے پاک پیدا کیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، اے میرے آقا جیسے آپ نے چاہا اللہ رب العزت نے آپ کو ویسے ہی بنا دیا۔ تو یہ میلاد ہے، یہ آپ کی ولادت کا تذکرہ ہے۔ اگر یہ علماء حضرات جانتے ہیں کہ حدیث کی 3 اقسام ہوتی ہیں، حدیث قولی ہوتی ہے، حدیث فعلی ہوتی ہے، حدیث تقریری ہوتی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان فرمانا حضرت حسان بن ثابت کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محض خاموش رہنا ہی نہیں بلکہ مسرت کا اظہار کرنا جو ہے یہ حدیث تقریری کے زمرے میں آتا ہے۔ تو گویا کہ حسان بن ثابت کے یہ اشعار جہاں میلاد کا درجہ رکھتے ہیں وہاں حدیث تقریری کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ تمام انبیاء کا میلاد، ولادت کا تذکرہ، مقصد یہ ہے کہ ولادت کیسے ہوئی اس پر خوشی کا اظہار اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی کیا، احادیث میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر صحابہ جو ہے انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن قیم نے زاد المعاد میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھتے تھے سوموار کے دن اور ساری زندگی آپ کا یہ شعار رہا، اور 100 اونٹ قربان کیا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خوشی کا اظہار فرمایا، اپنی ولادت کو یاد رکھا، اور یہ کہنا کہ یہ وصال کا دن بھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت جو ہے وہ جمعہ کے دن ہوئی، اللہ رب العزت نے جمعہ کو عید کا دن بنا دیا، اور آپ کی وفات بھی جمعہ کے دن ہوئی،
لیکن آپ کی ولادت کو عید کا دن مقرر کیا، وفات کو یاد نہیں کیا۔ تو معلوم ہوا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ وصال ہوا اور اس دن جو ہے یہ خوشی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چونکہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمت ہے، وہ اما بنعمت ربک فحدث، اور اس نعمت کا چرچا جو ہے یہ ہمیں روز و شب، صبح و شام اور ہر لمحے کرنا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت نے جو ہمارے آقا کو، خاتم الانبیاء کو اور ختم نبوت کے ساتھ جو ایک بہت بڑی نعمت ہمیں عطا کی ہے اور ہمیں ایک امت خیر کا درجہ دیا ہے، ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج ہم نے محمد ہمارے بڑی شان والے یہ پروگرام جو ہے مکس نیوز میں کے حوالے سے ہم نے کیا، آپ نے دیکھا۔ اللہ رب العزت ہماری اس شرکت کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے۔ تب تک کے لیے ڈاکٹر محمد حسین آزاد کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Ghafoor Beverages. کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ ہر جمعہ کے روز دیکھیے پروگرام نمود سحر پروفیسر ڈاکٹر محمد حسین آزاد کے ساتھ، صرف مکس نیوز پر۔